تو اعمال ٹھیک ہونے کے لیے نماز ہے. مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی نماز پر ہے. کس پر ہے؟ نماز ٹھیک تو زندگی ٹھیک، نماز خراب تو زندگی خراب ہے. قیامت کے دن اعمال میں سب سے پہلے حساب فرض نماز کا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں گورنروں کے نام پیغام لکھا تھا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محترم بشان چیز نماز ہے. اگر نماز درست ہو سب کچھ درست، جس کا نماز غلط ہے وہ سب کچھ خراب. اب بتاؤ ہمیں احساس ہے کہ میری نماز خراب ہے؟ مسجد نبوی میں ایک آدمی نے آ کے نماز پڑھی، اللہ کی نبی دیکھ رہے اس کو، تازہ تازہ نگاہیں پڑ رہی اس پر، مسجد نبوی میں پڑھ رہے، اب آ کے سلام کیا، اللہ کی نبی فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی. اس نے دوبارہ نماز پڑھی، آ کے پھر سلام کیا، پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. 3 دفعہ کیا. کتنے دفعہ؟ آخر میں آیا کہ مجھے تو یہ نماز آتا ہے. اس کے اندر کیا خرابی تھی کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہو جائے اطمینان کے ساتھ حتی تطمئن قائما، اور سجدے کے بعد اطمینان سے بیٹھ جائے حتی تطمئن جالسا. وہ نہیں تھا. تو یہ نماز مسجد نبی بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کی نبی کہتے یہ نماز نہیں ہے. یہ نماز ہم ریون پڑھیں گے تو ہو جائے گا؟ مجھے بتا دو مجھے بھائی، کبھی خیال کیا کہ میری نماز کس طرح ہے؟ یہ تو ظاہری شکل میں ایک غلطی، اندر پتہ نہیں سینکڑوں غلطیاں پڑی ہوئی. حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا اس طرح نماز پڑھ رہے، پوچھا کب سے نماز پڑھ رہے؟ کہ 40 سال ہو گئے. 40 دن نہیں، چلے ایک مسلمان 40 دن سے پڑھ رہے ہیں، 40 سال سے. فرمایا اگر اس طرح نماز پڑھتے مر جاؤ گے تو آپ کا حشر اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. آپ نے 40 سال سے نماز نہیں پڑھی. یہ تو یہاں کر اب دیکھنا ہو کہ بھئی میں نماز ہوش کے ساتھ پڑھ رہا ہوں یا غفلت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. کبھی خیال بھی کیا کہ اس کے اندر کتنی خرابیاں ہیں، ظاہر کے اعتبار سے کتنی خرابیاں ہیں. تو نماز سیکھنا ہے. اب نماز دو قسم کے، ایک بچوں والی نماز ہے. بچوں والی نماز میں تو نہ قوما ہوتا ہے نہ جلسہ ہوتا ہے، شاید وضو بھی نہ ہو. کیا نہ ہو بھائی؟ بچوں کی وضو کا کوئی اعتبار ہے؟ اور کر بھی لے تو اس کو کیا طریقہ آتا ہے؟ وہ کہتے کہ چلو بھائی ہو گیا ہے، 2/3 کام ہو گیا، ایک نہ ہو جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ اٹھنا بیٹھنا ان کو آتا ہے. ایک ہے صحابہ والی نماز. صحابہ والی نماز میں ایمان، اخلاص، اتباع سنت، اللہ کی دھیان، اللہ کے ساتھ تعلق، یہ سب کچھ ہے. وہ صحابہ والی نماز ہے. ہمارے ہاں دوسرا نمبر وہ نماز. اگر یہ نماز ہے تو ہم فارغ ہیں، اللہ کا شکر ہے، چلے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا نہیں ہے بھائی؟ اور اگر وہ نماز ہے تو سال ہا سال چاہیے اس کی. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز کا ظاہر بھی ٹھیک ہو اور باطن بھی ٹھیک ہو. ظاہر سے مراد یہ ہے کہ مسائل کے اعتبار سے نماز کا ظاہر ٹھیک ہو، تکبیری تحریمہ سے سلام تک، تلفظ سے لے کر اخیر تک. یعنی کہ تلفظ ہی غلط ہے. کیا ہے؟ ہم جزیات تو نہیں بیان کرتے لیکن کیا کرے، وہ بولنا پڑتا ہے کہ لفظ اللہ ہی غلط ہے. اللہ اس پر شد ہے. کیا ہے بھائی؟ اور شد کے اوپر کیا ہے؟ بولو بھائی، مد ہے. کیا ہے؟ تلفظ کیا ہے؟ اللہ 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 اللہ. یہ اللہ ہے. اللہ یکون اللہ اللہ میں کیا فرق ہے؟ وہ تو شکر ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، کوئی سمجھدار ہو کہ ان کو اللہ کا نام بھی نہیں آتے، کیسے مسلمان ہے؟ کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے اشارہ کر دی کہ جب ایک لفظ کا یہ حالت آگے کا کیا حال ہوگا. اور شاید لکھ کے پڑھے اس میں مبتلا ہے. کیا ہے؟ ان پڑھ کا تو چھوڑ ہی دو. اور رواج میں اللہ ہے بس. کیا ہے بھائی؟ نہ شد ہے نہ مد ہے نہ ہاں ہے. کیا ہے بھائی؟ الف لام ہے بس. کیا ہے بھائی؟ اللہ یکون اللہ اللہ. تو ظاہر ٹھیک کر لے، الفاظ بھی ٹھیک ہو. وہ ایک دفعہ یہاں تجوید میں ایک بزرگ کے ساتھ بیٹھنا ہو، وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا وَلَغْ ضَالِّينَ. میں نے کہا بابا جی وَلَغْ ضَالِّينَ کہ جاؤ جاؤ، ہمارے علاقے میں وَلَغْ ضَالِّينَ چل رہا ہے. کیا چل رہا ہے بھائی؟ نہیں ہنسنے کی بات نہیں، ذرا دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے والے نماز میں کیا کیا چیزیں ہیں اور وہ ہمارے پاس ہے. اور کہتے دوسرا نمبر ہمیں آ گیا. کیا گیا بھائی؟ دوسرا نمبر آپ کے علاقے والے نماز نہیں ہے، دوسرا نمبر صحابہ والی نماز ہے. کون سی نماز ہے؟ جس کا الفاظ بھی ٹھیک ہے، اعمال بھی ٹھیک ہے، یقین بھی ٹھیک ہے، نیت بھی ٹھیک ہے، دھیان بھی ٹھیک ہے. اب یہی بتایا گیا ہے من قام رمضان، رمضان میں قیام کرو لیلۃ القدر میں، لیکن ایمان اخلاص کے ساتھ ہو، سنت کے مطابق ہو. اس نماز پر پھر کیا ہوگا؟ اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھ کر کے اس نماز کے بعد جب ہاتھ پہ لا کر مانگا جائے تو اللہ جل جلالہ ہر ضرورت کو اپنے قدرت سے پوری کر دیں گے، ہر مشکل کو آسان کر دیں گے. مسلمان کا مشکل کیا اگر نماز سیکھے؟ کیا کرے؟ جو چیز رواج میں نہیں ہوتے تو یہاں سے ہٹا دو تو قابو کرنا مشکل ہے. کہتے ہیں اگر یہ نماز ہو جائے تو اس کا معنی ہے کہ مسلمان سب کو چھوڑ کے مسجد میں ہوں گے اور سارے کاروبار پر کافر قبضہ کر لیں گے. اللہ کے بندے اس کا یہ معنی نہیں ہے. جب اس نماز پر سب کچھ ہوگا تو آپ کے اندر پھر استطاعت ہے کہ حرام چھوڑ دو گے. پھر کیا کرو گے؟ کیوں کہ حرام میں کیوں کر رہا ہوں؟ مجھے نماز پہ مل رہا ہے. کیا مل رہا ہے؟ کاروبار میں حرام تب چھوڑو گے جب نماز سے ملنے کا یقین ہو. کاروبار میں احکامات پر اچھا چلو گے جب نماز سے ملنے کا یقین ہو. اور اگر نماز سے ملنے کا یقین نہیں تو کہتے حرام ہے لیکن ہم کمزور ہے، رمضان شریف ہے. کیا ہے بھائی؟ لیکن ایک چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. کیا ہے بھائی؟ یہ کرنا پڑے گا. پھر اس لیے نہیں ہوتا کہ نماز پہ سیکھو تو سب کچھ چھوڑو. سب کچھ پہ قبضہ کرنا ہے، اللہ کا بندہ بن کر حکومت چلاؤ. کیا چلو؟
لیکن غلام بن کے جاؤ، بندہ بن کے. کس کا بندہ بن کے؟ اور وہ نہیں تو انشاءاللہ دنیا کے غلام بن کے چلو کہ چاہے بادشاہ بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟